رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران اسلام، ابھی مسجد نبوی شریف میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانفاروں کو سلام. انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، ان کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا. انہیں غازیوں کو شہ سواروں کو سلام. جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یقیناً یہ مسجد بلال کے سامنے اور مسجد نبوی کے پڑوس میں یہ محلہ صحابہ اور اہل بیت کی دھرتی کا محلہ ہے. یہاں پر قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسماں گزر گیا وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہ پڑی، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. مدینہ منورہ طیبہ طیبہ میں آپ بیٹھے ہیں، منتخب لوگ یہاں آیا کرتے ہیں. کائنات عرض میں مدینہ منورہ اتنی عظیم دھرتی ہے. مکہ میں تو حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے دو یاقوت جنت سے لائے گئے، جو زمین پر آپ نے جنت میں اگر کوئی دیکھنی ہے چیز تو وہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. وہاں بھی ایک جبل ہے جو پہلی میخ زمین پر ٹھونکی گئی جبریل امین نے جب زمین کا آغاز کیا تو بیت اللہ کو بعد میں نصب کیا، جو جنت سے شیشے کا لائے تھے. پہلے اس زمین کے اس وقتی مقام پر ابھی تو زمین تھی نہیں، اس نقطۂ ابتدا سے جہاں پرکار کا جیسے نقطہ رکھا جائے وہاں پر جبریل امین نے سب سے پہلے ان پانیوں پر جب میخ ٹھونکی تو والجبال اوتادا، وہ پہاڑ کی میخ جسے پہاڑ کہتے ہیں وہ جبل ابو قبیس ہے. پہاڑوں کا باپ ہے ابو قبیس ہے، اور جس دھرتی کی بنیاد رکھی وہ ام القریٰ ہے. سبحان اللہ. وہ شہروں کی ماں ہے، اور وہاں پر پہلا گھر خدا کا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اب میں مکہ شریف سے اگر آپ کو اور آشنائی دوں تو موضوع لمبا ہو جائے گا. آؤ جہاں آپ بیٹھے ہیں مدینہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے، دیار حبیب ہے، آسماں ہے، اسلام کی پہلی ریاست ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کیا. کہ مکہ میں تو جنت کے دو نشانیاں لائے، مگر یہاں کی تو زمین کو جنت میں منتقل کر دی. سبحان اللہ. اب یہاں یہ جملہ کیسے دوں کہ جبل ابو قبیس پہلا وہ پہاڑ ہے، مگر وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ. میں کیسے بتاؤں اس آیت کی تشریح کو؟ جب سورہ اسرافیلی پھونکا جائے گا تو اس کے بعد زمینوں کو بمائے پہاڑوں کے فضاؤں میں رب ذوالجلال
بلندیوں پر اٹھائیں گے، اور وہ سورہ اسرافیل کی آواز سے جب سمندروں میں والبحار وإذا البحار فجرت، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور زمینیں اور پہاڑ بلندیوں پر جا کر آپس میں ٹکرائیں گی، دکتا واحدہ، ان ٹکرانے سے کیا ہوگا؟ دنیا بھر کے کتنے پہاڑ کئی رنگوں کے ہیں، جب فضاؤں میں جا کر آپس میں زمین بھی کئی رنگوں کے ساتھ ہے، سبزوں کے ساتھ ہے، مگر جب فضاؤں میں یہ ٹکرائے گی یکون الجبال کالعہن المنفوش، تو سارے پہاڑ جو مختلف رنگوں کے ہیں آپس میں ٹکرانے سے اون کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر اون نہیں رنگین اون میں بدل جائیں گے، چاہے وہ سنگ مرمر کہیں دور ہے، چاہے کوئی سنگ سیاہ ہے یا سفید ہے یا سرخ ہے، فضاؤں میں یکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس موضوع کو میں یہاں ٹھہراتا ہوں۔ یہ سورہ اسرافیل میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا ایک منظر ہوگا، مگر مدینہ تجھے سلام ہو۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ فرمائیں گے کہ ابھی تو نہ بجا، پہلے میں زمین سے کچھ حصے اٹھا کر جنت میں تو بھیج دوں، اور اس میں احد کے پہاڑ کو 17 کلومیٹر مستطیل ہے، مگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو جب دیکھا، جب آپ پر تیر آپ کی پیشانی مبارک میں لگا، میں نے ایک دفعہ جنرلز کی میٹنگ میں، مجھے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے اور کمانڈر بھی تھے، اور اس میں مجھے کانٹینینٹل ہوٹل میں دعوت دی گئی کہ آج آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل اعظم کے موضوع پر بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جنرل حمید گل ہوا کرتے تھے، وہ اسٹیج پر ساتھ تھے۔ میں نے وہاں اس کتاب میں کہا تم بے شک جرنیل ہو، مگر جرنیل اعظم اسوہ بناؤ، جرنیل اعظم کو اسوہ بناؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی تھے، سید الاولین سید الآخرین، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار رب کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ہمیں زیادہ پھر حضور کی شان میں اگر اشعار پڑھوں تو میں نے کہا جرنیلوں کو، اس میں بہت بڑی کریم وزارت اتفاق کی وہاں اس کانٹینینٹل ہوٹل راولپنڈی میں ہونے والے فنکشن میں تھی۔ میں نے کہا جرنیل اعظم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اور آپ کو بتا گئے کہ میدان جنگ میں کبھی کوئی جرنیل دشمن کی پسپائی، دشمن کی طرف سے اگر حملہ بھی ہو رہا ہو تو پیٹھ نہیں، سینہ اور چہرہ سامنے رکھ کر، سبحان اللہ۔ میں نے کہا عہد کے اس عظیمت کے وقت میں جب اس تیرے سے تیر چلے اور اس کے بعد وہ زمین زگزگ اور وہاں پر کھڈے تھے، حضور نے ان دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھائی اور دلیل میں نے دی۔ میں نے کہا حضور کو تیر پشت میں نہیں لگا، آپ کے چہرے میں ماتھے مبارک پر سبحان اللہ، اور اس وقت تیروں کی بوچھاک تھی، اور اس سے قبل تیر اتنے آ رہے تھے کہ ایک صحابی آپ کے آگے کھڑے ہوئے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہیں تیر آپ کا تو چہرہ اس طرف ہے، تو میں کیوں آپ کے لیے ڈھال نہ بن جاؤں؟ آپ مسکرائے اور وہ تیر
وہ حضور کو وہ مار رہے تھے مگر اس صحابی کی آنکھ میں لگا، اس کی پیٹھ میں نہیں لگا، آنکھ میں لگا۔ غزوہ احد ہے، ادھر دشمنوں نے تیرے پر بھی صحابہ کو شہید کیا، نیچے بھی شہادتوں کے لاشیں صحابہ کرام کی شہادتیں ہو رہی تھی، مگر حضور کا اپنے پیارے اس صحابی کو کیا انداز آپ نے پیش کیا، فرمایا تیری آنکھ میں تیر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تیر ہے مگر میں تیر کو نکالوں، دشمن کے تیر میں نوک سیدھی نہیں ٹیڑھی بھی ہے تو آنکھ نکل جائے گی، مگر میں آپ کے حکم پر اس تیر کو نکالتا ہوں۔ تو آنکھ کا ڈھیلا اس کے ساتھ نکلا، اس نے اپنی مٹھی میں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ ان شہادتوں میں میری آنکھ کی شہادت کو بھی قبول کر۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور اس عظیمت کے وقت میں جب کہ احد میں تیر چل رہے تھے، آپ نے اپنے اس جان ساتھ صحابی کو کیا تحفہ دیا، اپنے منہ سے لعاب نکالے اور اپنے ہاتھ میں اس کی آنکھ کے ڈھیلے کو رکھا اور اپنے لعاب کے ساتھ اس کی آنکھ والی جگہ پر آنکھ کو نصب کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ زندگی بھر میری دوسری آنکھ کی تو بینائی میں کمی آئی، مگر جو آنکھ رسول اللہ نے نصب کی اس کی تو بینائی بڑھتی چلی۔ اب آئیے میں کیا بتاؤں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی طرف سے تیر لگا تو آپ نے اپنے قدم تو پیچھے رکھے، مگر پیشانی، چہرہ اور پینہ دشمن کے مقابلے میں تھا، اور اس کے پیچھے قدم جب آپ نے رکھا تو پیچھے ایک کھڈا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے قدم رکھا تو آپ کا سر مبارک اس گہری جگہ جو کہ پہاڑی علاقوں میں، تو اب آپ گئے ہیں احد میں جہاں فرش ہیں، جنگ کے موقع پر فرش نہیں تھے، یہ پہاڑی علاقے کی اونچ نیچ کے کھڈے بھی تھے، اسی میں حضور کا سر مبارک زمین پر جا لگا اس کھڈے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ڈبل زرہ پہنا ہوا تھا، مگر لوہے کی ٹوپی جو سر مبارک پر تھی، اور جب آپ گرے اور سر کے بل آپ نیچے گرے تو وہ لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں لوہے کی حضور کے منہ مبارک میں داخل ہو گئی، جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اگر کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ حضور کے دندان کو آ کر شہید کرے، وہ تو لوہے کی کڑیاں تھیں جو کہ سر نیچے جا لگا، اللہ دیکھ رہے تھے، مگر مصطفیٰ نے اس وقت کیا کہا صحابہ چپ رہنا، ابھی ہماری یہ عظیمت کی گھڑی فتح میں بدلنے والی ہے۔ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، پھر اس گھڑی کو نکالنے میں بھی صحابہ میں سے اب میں اس واقعات کی طرف جاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا، مگر میں مختصر کرتا ہوں کہ وہ نکالی گئی، جو تیر نکالا گیا، جس صحابی نے تیر کو نکالا اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس تیر کو کاٹا اپنے پہلے اوراد سے، جو آخری حصہ یہاں رہ گیا اس کو اپنے دونوں دانتوں سے کھینچا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیر کا وہ حصہ جب باہر نکلا تو خون کی فوار اس صحابی نے اپنے منہ میں لے کر پی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے بھی یہ صحابی کے نجوم، یہ تو ستارے ہیں، مگر اے صحابی تیرے جسم میں اب نبی کا خون آ گیا ہے، تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو۔ اب یہاں واقعات کو میں بڑھاتے ہوئے نہیں
مختصر کرتا ہوں. پیشانی میں تیر کے گھسنے کے بعد زخم تھا. دندان مبارک شہید ہوئے. ان میں منہ سے خون نکل رہا تھا. داڑھی مبارک خون سے تر بتر تھی. اور پھر اتنے میں انہوں نے جو مشرکین مکہ آئے تھے کچھ دیر آپ اس کھڈے کے اندر جو گہری جگہ تھی جہاں آپ گرے تھے، میں نے جرنیلوں سے کہا یہ ہے حکمت کہ گرے تو تھے مگر آپ نے اپنی حکمت عملی بتائی کہ اب ہاتھ بھی لگائے تو جواب نہ دینا تاکہ وہ مکر واپس چلے جائے. یوں ہی ہوا کہ ان کے جرنیل نے ابو سفیان نے پوچھا محمد کہاں ہیں؟ پتا تھا کہ یہاں گرے ہیں. جواب نہیں آیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا چلو ہم نے بدلہ لے لیا کہ محمد تو شہید ہو گئے. میرے دوستو، حضرت مصعب بن عمیر کا چہرہ بھی رسول اللہ سے ملتا تھا. وہاں ان کے بھی ٹکڑے ہوئے. اس چہرے کو دیکھ کر بھی مشرکین نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ کلمہ. لیکن وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کافی دیر اسی جگہ لیٹے رہے. پھر مشرکین اپنی صفوں سے ہٹ کر انہوں نے سمجھا کہ ہم جیت گئے کہ 70 کی لاشوں میں حضرت امیر عمدہ کی لاش 12 ٹکڑوں کے ساتھ پڑی تھی. اور ان کا سینہ چاٹ کر کے اس میں سے جگر، دل اور انگلیوں کو اور آنکھوں کو اور زبان کو کاٹ کر انہوں نے وحشی کے ذریعے سے اس کو باقاعدہ ایک رسی کے اندر پرو کر ہار بنا کر گلے میں پہنا. اب میں ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اسی عہد میں جہاں آپ گئے ہیں یا جائیں گے، گئے تھے آپ آج بھی، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، میں 79 میں یہاں پر میرے بڑے بھائی قاری خلیل احمد سراج صاحب بھی اور ہمارے کزن بھی یہاں پر مدینہ یونیورسٹی میں ہم سب تھے. میرے دوستو کیا بتاؤں، ہمارے والد محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی محدث تھے، اور میں ان کی تعریف میں ایک جملہ دوں گا کہ جنہیں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی عمر میں اپنے گھر کے لیے بھی منتخب کیا تھا. 7 سال کی عمر میں دیوبند میں گھر میں برتن بھی دھوتے تھے. پھر شیخ الاسلام کی گود میں بھی بیٹھتے تھے. پھر پڑے وہیں. پھر حضرت شیخ الاسلام جب بھی کبھی کھانا پہنچ جاتے یا نظام الدین جاتے یا گنگو جاتے، ہمارے والد صاحب گتلی میں لوٹا، مسواک اور بستر پہلے سے تیار رکھتے تھے. جمعرات کی چھٹی میں تو مسکرا کے حضرت مولوی فرماتے سراج الدین ہم نے تیاری کر رکھی ہے، چلو. اس وقت کے علماء جو شاگردوں میں تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی تو کبھی موقع ملے. تو حضرت مولوی نے پھر آ کر میں یہ فرمایا کہ تم اس تیاری کے ساتھ نہیں بیٹھے جیسے یہ میرا شاگرد بیٹھا ہے. تو میرے دوستو 1980 میں عہد کے اس پہاڑ کے پاس جہاں چھوٹا سی عین تھی، عین کہتے ہیں آج بھی ہے آنکھ. عربی میں عین کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ. جب بہت پہاڑ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخموں کو دیکھا، پیشانی سے خون، منہ سے دندان مبارک شہید ہونے سے خون، تو اس نے سلام کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخم بھول گئے. بہت کو سلام اور بہت کو سلام کا جواب دیا. ہمیں یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. اور نے آنسو بہائے. وہاں پر پہلے یہ عین نہیں تھی، یہ اس کے آنسو تھے. جو ہی حضور نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی
اتنی سی جگہ میں پانی ابھرایا تو نام بھی عین رکھ دیا، یہ احد کی آنکھ ہے جو آنسو بہاتی ہے۔ پھر آپ نے اس کے پانی سے، پانی نہیں، اس کے اس آنسوؤں سے اپنے چہرے کو دھویا، وضو فرمایا، کلی کی سارا وضو فرمایا۔ پھر صحابہ کرام نے بھی اپنے زخم وہاں دھوئے۔ پھر اللہ کے نبی نے وہاں حکم کیا کہ بلال العصر کی نماز کی اذان دو۔ جب عصر کی اذان بلال نے اس احد کے میدان میں دی، اس وقت مشرکین مکہ جا چکے تھے، لاشیں بکھری پڑی تھیں احد کے آنسوؤں سے۔ وضو کرنے کے بعد سب بندی ہوئی، کسی صحابی کا بازو نہیں، کسی کے پاؤں کو، کسی کی ٹانگ کو، کسی کے سینے کو مختلف تیروں کی وجہ سے زخم ہی زخم تھے۔ کائنات ارض میں مدینے میں بیٹھا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ بھی مدینے میں بیٹھے ہیں۔ کائنات ارض میں ایسی نماز نہ کبھی پڑھی گئی نہ پڑھی جائے گی کہ جس میں امام الانبیاء بھی بیٹھ کر پڑھا رہے تھے اور صحابہ بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ زخموں کی وجہ سے یہ دلیل دی، سبق دیا کہ ان زخموں میں چور ہونے کے باوجود نماز معاف نہیں۔ امام الانبیاء اپنی امامت میں ان 700 صحابہ میں سے 70 تو شہید ہو گئے، باقی 630 ہوئے۔ وہ آپ کے پیچھے زخمی حالت میں، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ وہ پہلی اور آخری نماز ہے جو چشم فلک نے دیکھی، اور اللہ نے ان نمازیوں کو کیسے سلام کیا ہوگا۔ رضا کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس تھا، مگر حضور کے پیچھے امام بھی بیٹھ کر اور مقتدی بھی بیٹھ کر صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اسی حالت میں زخموں میں چور ہیں۔ آپ نے فرمایا اب قبریں کھودو، کیونکہ ہم ان کو بقی نہیں لائے جائیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا جہاں مارکا ہوا ہے اس زمین کو میں نے جنت میں منتقل کرنا ہے، شہیدوں کے سردار کی قبر بھی یہاں ہی بناؤ۔ آپ نے ان کی قبریں کھدوائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 3 قبریں ایک دوسرے کے قدموں میں پڑی ہیں۔ پہلی قبر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری قبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو شہید ہو گئے، جن کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا جلتا تھا۔ تیسری قبر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو حضور کے سالہ لگتے تھے، کہ حضرت زینب بنت جحش کے بھائی تھے، اور حضرت ابو طالب کے کیا بنے پتہ ہے آپ کو، نواسے تھے۔ اب میں یہاں کیسے بتاؤں، یہاں اتنا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، سن لو کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کفن کی بات کروں موضوع لمبا ہو جائے گا، آئیے مختصر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کا جنازہ وہاں پڑھایا، اور حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا۔ باقیوں کو جوں جوں تیار ہوتے جاتے تھے رکھا جاتا تھا، اور رسول اللہ کھڑے ہو کر ان کا جنازے میں 4 تکبیروں کے ساتھ اللہ کے سپرد کر رہے تھے۔ دوران میں پیچھے والا احاطہ جو آپ نے دیکھا ہے، اس میں سب کو اجتماعی طور پر دفنا دیا گیا، مگر جنرل اعظم نے یہ ثابت کیا کہ سپاہی اگر شہید ہو جائے تو اس سے بھی کتنا پیار ہے۔ حضور نے ہر صحابی کو اس کی قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ آج تو باپ مر جائے تو بیٹا نہیں دفناتا، کوئی فوجی مر جائے تو کوئی جرنیل دفنانے نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، مدینے کی کن باتوں کی طرف لے چلوں۔ آپ نے ایک صحابی کو دفناتے ہوئے باقیوں پر آپ نے آنسو بہائے،
بلکہ خود فرمایا کون ہے جو میرے چچا کے لیے آنسو بہائے؟ غم کے آنسو بہانا یہ رحم کے آنسو ہیں، ماتم کرنا منع ہے، پیٹنا منع ہے، آہو پکار میں آوازوں سے چیخنا منع ہے، غیر رحم کے آنسو یہ مطلوب ہیں، ہر شخص کی وفات پر آنکھ میں آنے چاہیے۔ حضرت عثمان غنی تو قبرستان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اتنے آنسو بہاتے تھے کہ داڑھی مبارک بھی تب ہو جاتی تھی۔ آج تو ہم دفنانے جاتے ہیں کسی کو تو ٹیلی فون موبائل، بس میں آ رہا ہوں۔ اور میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اس دوران میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کو دفنایا تو پہلے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، پھر آپ نے آنکھیں بند کر لی، مسکراہٹ بھی آئی اور آپ نے آنکھیں بند کر لی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، باقیوں کو تو دفناتے وقت آنسو بہے، یہاں مسکراہٹ کیوں آئی؟ فرمایا میں اسے دفنا رہا تھا، وہ جنت کی ہو اسے دے رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اب یہاں یہ وہ صحابی تھے جو ایک رات پہلے جن کی شادی ہوئی تھی اور وہ پھر جب شہید ہوئے تو باقی صحابہ کو تو پینے کا پانی نہیں ملا، اور اگر کوئی پیالہ آیا بھی تو اس نے کہا اس پیاسے کو دے دو، دوسرے پیاسے کو دے دو، وہ شہید ہو رہے تھے مگر اس صحابی کے جسم پر پانی پانی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس حالت میں شادی کے بعد آیا تھا، اللہ نے فرمایا جبریل سے کہ جنت کا پانی لے جا کر اس کو غسل دو، یہ غسیل الملائکہ ہے۔ وہ حضرت حمدلہ رضی اللہ۔ میرے دوستو، اس دوران میں اس پہاڑ میں حضور سے گفتگو کی، پتھروں کا سلام ہو، درختوں کا سلام ہو، اس جنت کی زمین پر بیٹھے ہو، مدینے کی جن جن جگہوں سے حضور گزرتے تھے، صرف یہ نہیں کہ آپ کو صحابہ سلام کے لیے آتے اور صحابہ سلام کرتے تھے، جب اللہ اور اس کے فرشتے سلام کر رہے ہیں تو کائنات اور مخلوق کیسے سلام کریں گے؟ آئیے موضوع کو مختصر کرتا ہوں۔ اور پہاڑ نے رو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑے سے وقت کے لیے میرے پاس آئے، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری امت احد نے مجھ سے محبت کی، تم بھی احد سے محبت کرو۔ احد کی محبت پر حضور نے امت کو بھی اس کی محبت کا حکم فرمایا۔ تو کیسے نہ ہو یہ احد پہاڑ جس پر آپ جس کے پاس گئے ہیں اس کو سلام بھی کریں، محبت کا اظہار بھی کریں، اور اگلا جملہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا وہ کیسے، کہ اس عورت نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا اس کو خوشخبری دے دو، زمینوں اور پہاڑوں کو فضاؤں میں اٹھا کر ریزے ریزے کر کے رنگین خون بنا دوں گا، مگر احد پہاڑ کو جنت کے دروازے پر آپ کی استقبال میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ وہ جنتی پہاڑ ہے۔ اب میں نے بیٹھی میں ممبری روزت میں ریاض الجنہ، اب میں زیادہ موضوع کی طرف جاؤں، مسجد نبوی کی طرف، آپ کے حجرے اور آپ کے اس ممبر تک کا درمیانی حصہ ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے۔ اس میں استوانہ ابو لبابہ ہے، جو استوانہ توبہ لکھا ہوا ہے، استوانہ عائشہ ہے جو حضور نے رات کے وقت اپنی زوجہ ام المومنین ہماری ماں ان کو یہ جگہ دکھائی کہ یہ جو پلر ہے، پلر اس وقت کوئی کنکریٹ کے نہیں تھے، یہی کھجوریں جو آپ یہاں کھا رہے ہیں یہ وہ سعادت مند کھجوریں ہیں جو مسجد نبوی کے ستون بنے تھے۔ اب آئیے میں جملوں کو کہاں سے کہاں لے چلوں۔ اس کے بعد ہمارے والد محترم نے کہا 1980 میں ہم
ہم ساتھ تھے، کہا کہ آج احد کے اس عین کو، اس وقت وہ کھلی ہوتی تھی، ہم جا کر وہ پانی پیتے رہتے تھے. کہا نہیں آپ پیئیں بھی ضرور، مگر اس وقت یہ پلاسٹک کے کین نہیں ہوتے تھے، مشکیزیں ہوتے تھے، اور وہ دودھ والے جو اوپر ڈھکنا کھلا اس میں ڈالا جاتا ہے، زمزم بھی انہی میں لے جایا جاتا تھا. تو ہم نے وہ مشکیزیں اٹھائے اور وہاں پر والد صاحب کی خواہش پر کے لیے میں پاکستان لے جاؤں گا. میرے دوستوں، ہم نے جب کٹورے سے اس کا پانی، یعنی وہی پانی، ہم نے تو پانی کہا مگر بعد میں والد صاحب نے اس کی تشریح کی. ہم نے جب اس پانی کو مشکیزوں میں ڈالا تو ابھی مشکیزہ نہیں بھرا تھا کہ وہ عین جو کہ اتنی جگہ تھی، آج کل اس پر سلیٹ ہے، تو وہ اس کا پانی ختم ہو گیا. اور جو ہی پانی ختم ہوا تو والد صاحب نے روک کر فرمایا بیٹو بیٹھے رہو، درود شریف پڑھو، کیونکہ یہ عہد کی آنکھ ہے جو حضور کے زخموں کو دیکھ کر روئی ہے، یہ قیامت تک پر نم رہے گی، ابھی اس کی آنسو دوبارہ آ جائے. پھر ایسا ہوا کہ 15-20 منٹوں کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا پانی اوپر ہوتا گیا. وہ چلتا نہیں تھا، وہ آنکھ پر نم ہوتی تھی. پھر ہم نے اپنے مشکیزے کو پھر دوبارہ بھرا تو پھر نہ ہوا. یعنی مگر ایک جملہ جو دینا چاہتا ہوں جو سننے والا ہے، آپ بھی عہد گئے ہیں، میں بھی عہد جاتا ہوں، مگر والد صاحب نے ہمیں جو نقطہ دیا، کہا میں نے بخاری شریف دیوبند میں پڑھی، 60 سال سے اس کو پڑھا بھی رہا ہوں، اس واقعے کو پیش بھی کرتا ہوں، مگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. مگر پہاڑ تجھے سلام ہو، تیری آنکھ تو ابھی بھی خشک نہیں ہوئی، تیری آنکھ تو ابھی بھی خشک نہیں ہوئی اور نم ہے. مدینے میں بیٹھے ہو، ادب کے ساتھ چلا کرو، یہاں پر یہ مقام ادب ہے. نفس گم کر دمی آئین جنید و بایزید نجا، جہاں بڑے بڑے جنید اور بایزید بڑے بزرگ بھی اپنا سانس بھی دیتے ہوئے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرتے کہ اونچا سانس نہ ہو جائے. اب آئیے جملہ دینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینے کے بارے میں فرمایا کہ غبار مدینہ فیہ شفا، مدینے کی اڑنے والی غبار میں شفا ہے، تو مٹی میں کیسے نہیں ہو. اب اس کا جملہ کہاں کہا، کیسے فرمایا؟ جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے، 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. وقت تھوڑا ہے ورنہ میں بتاتا کہ وہ غزوہ کتنے 100 کلومیٹر، اور پھر واپسی میں اور راستے میں پانی بھی کم تو ختم بھی ہوا. یہاں صحابہ کو پانی کی شدت محسوس ہوئی کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا، اور آپ وسلم دیکھ رہے تھے پانی ختم ہے، مگر پھر بھی جیسے رب دیکھ رہا تھا صحابہ کا ایمان، رسول اللہ بھی دیکھ رہے تھے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہمارا رب کہاں ہے، بلکہ ہر صحابی نے کہا میرا رب ہمیں بولو نہ بول دیکھ رہا ہے. پھر جب دیکھا کہ اونٹ کی کوہان سے پانی نکالا جا رہا ہے، اللہ کچھ پانی ہے تو ایک پیالے میں لایا گیا. کس میں لایا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا مانگتے تو امامہ کی مسجد میں آپ گئے ہیں، وہاں دعا مانگی تو بادل بھی نہیں تھا، اور ہاتھ اٹھائے بارش کے لیے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اسی دعا کو پڑھا جاتا ہے. اب یہ 3 مرتبہ کہا ہی تھا کہ آپ کے سر پر بادل کا ٹکڑا بھی آ گیا، اور دعا کے دوران آپ کے چہرے پر بارش کے قطرے بھی چھڑے. پھر وہ بادل پھیلتا گیا اور مدینے میں پورے ہفتے کی ایسی بارش ہوئی کہ جس سے مکان نہیں گرے، بہاریں آ گئی. ہمارے یہاں تو 3 گھنٹے بارش ہو تو ہم ڈوب جاتے ہیں، یہاں پر رحمتوں کی بارش ہوئی. میرے دوستو آپ سنو، حضور نے اس پیالے کو لیا اور اس میں ایک روایت میں اپنا تیر بھی اس میں ڈالا.
دوسری روایت جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معجزات میں جو لکھی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معجزات کے اس میں فہرست میں لائے۔ حضور نے اپنی 5 انگلیوں کو دائیں ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا اور ڈال کر کیا کہا، اللہم بارک لنا فیہ، یہ تھوڑا ہے اس میں برکت دے دے، اس میں برکت۔ اب وہاں یہاں معلوم ہوا کہ ہم برکت کی دعا کرتے ہیں مگر کچھ تو پیش کریں۔ پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا نا، تو پھر اس میں برکت کیسے آئی؟ اس لیے جب بھی برکت کی دعا کرو اولاد کے لیے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ اپنے علم عمر رزق عزت کی برکت کی اگر دعا کرو تو پہلے اس کے اکتساب میں کچھ دو، پھر کہو اے اللہ میں پڑھ رہا ہوں، میں نے ایک سورت قرآن کی یاد کر لی ہے، اس میں برکت دے، پورا قرآن میرے سینے میں محسوس کر۔ اب یہ موضوع ایک علیحدہ ہے، بس مختصر کرتا ہوں، وقت بہت لے لیا۔ سنو، حضور نے جب اپنی 5 انگلیوں کو ڈالا اور دعا کی برکت کی تو اس پیالے سے چشمہ پانی کا نکلا، تو صحابہ اس کی طرف جانے لگے، پیاسے بھی تھے، رک جاؤ، یہ اونٹوں کو پلاؤ، یہ میری انگلیوں سے جو نکل رہا ہے پانی، اس انگلیوں سے پانی پیو۔ تمام محدثین نے لکھا ہے کہ زمزم کو تو بہت فضیلت ہے، زمزم لما شرب بہ، اس کی دعائیں بھی ہیں۔ اسی طرح سے ابھی بھائی تحسین صاحب حوض کوثر کا ذکر کر رہے تھے، وہ بھی ایک عظیم حضور کے جام کوثر، جس کو مل جائے گا اس سے بڑے افضل کوئی پانی نہیں، مگر میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم سے بھی، حوض کوثر سے بھی وہ پانی افضل ہے جو رسول کی انگلیوں سے صحابہ نے دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے میں جملے کو ختم کرتا ہوں۔ مدینے کی مٹی میں کیسے شفا نہ ہو؟ جب واپس لوٹے اور 30,000 کا لشکر تھا، اور یہی وہ راستہ ہے جو مکہ کی طرف جاتا ہے، قبا کا آگے، تو مدینے والوں نے جو بوڑھے عورتیں بچے جیسے کہ ہجرت میں طلع البدر علینا کے ساتھ گیت گایا اور استقبال کیا، ایسے حج سے بھی واپس لوٹے تو استقبال کیا، غزوہ تبوک سے بھی لوٹے تو بولو استقبال جب ہوا، اونٹ بھی تھے، 30,000 کا لشکر تھا، ادھر اہل مدینہ کے بوڑھے عورتیں مرد یعنی کہ جو رہ گئے تھے یہاں، ان سے غبار اڑی، ہوا چلی، تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے اس غبار کے اڑنے پر ناک پر کپڑا اوڑھ لیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ ناک سے کپڑا ہٹاؤ، جو صحابی آپ کے قریب تھا اور اس نے ناک پر کپڑا اوڑھا تھا، تو میں کہا ادھر آ۔ جب وہ قریب آیا صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو صحابہ نے اس منظر کو دیکھا، تو اس کے ناک پر وہ قمامہ جسے کہتے ہیں، جیسے آج کل آپ کیا پہنتے رہے ہیں، ماسک پہنتے رہے ہیں، وائرس میں جو آیا تھا کرونا، میں بھی مدینے میں رہا ہوں، اس وائرس کے دنوں میں بھی سب سے فری وائرس کا علاقہ مدینہ منورہ تھا۔ آئیے، حضور نے زبان سے نہیں فرمایا، قول سے نہیں، اس کو بلایا اور اس کے ناک سے اپنے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ تو اب جہاں آ چکا ہے، یہ مدینہ ہے جس میں اڑنے والی غبار میں بھی شفا ہے۔ حدیث آج آپ کو مکمل مل گئی، اس کی آپ کو اجازت بھی ہے، غبار مدینہ کی شفا۔ آئیے، مکہ میں پیدا ہوئے مگر اس کی مٹی میں شفا نہیں، اور مدینے کی مٹی میں کون شفا ہے؟ مکہ میں پیدا ہوئے 53 سال رہے، اگر آپ کہیں یہاں چلے پھرے ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یہاں پیدا ہوئے، چلت پھرت رہی، اور 53 ایئرس تک 53 سال جہاں چلے
مٹی میں تو شفا نہیں. یہاں تو 10 سال کی ہجرت کے بعد کی مدنی زندگی میں 25 غزوات بھی ہیں، حج بھی ہے اور سفر بھی ہیں. آئیے جملہ آخری کرتا ہوں، دیتا ہوں، سنو. وہاں کی زمزم میں بھی شفا ہے، تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والے زمزم کی وجہ سے نہیں. پوری جاننی سخت بیتی ہے نبی مکہ فرج صدری ثم غسلہ بماء زمزم ثم جاء بتشت من ذهب ممتلئ ایمانا وحکمہ. بخاری شریف کی روایت میں نے پیش کی. کہو صدق اللہ صدق الرسول. آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت پر جبریل امین آئے، پھر میں نے وہاں وضو کیا، پھر مجھے حتیم میں لائے، فرج صدری میرے سینے کو چاک کیا، ثم غسلہ بماء زمزم، اور پھر سینے کو چیر کر اس کو اس سے خون نکال کر زمزم کے پانی سے جب دھویا تو رب نے اس زمزم کو یہ شرف بخشا کہ حضور کی اب سینے میں آیا ہے تو اب یہ صرف مکمل غذا نہیں بلکہ قرآن بھی سینے پہ نازل ہوا تو وہ بھی شفا، زمزم بھی سینے میں داخل ہوا تو وہ بھی شفا اس لیے ملی اس کو. آئیے مدینے کی مٹی میں کیوں شفا ہے، اسی جملے پر ختم کرتا ہوں کہ حضور پیدا ہوئے مکہ میں، مگر حضور کا خمیر رب نے اٹھایا تھا مدینے سے. اور پھر ابھی تحسین بھائی نے اشعار پڑھے تو میں نے اس لیے اس حدیث کو لایا ہوں. اس واقعے کو آخر میں اس شاعری کو سن رہا تھا، انہوں نے تو کہا یہ رب کا انتخاب تھا کہ ان کو بھی حضور کے ساتھ ملا کر سلا دیا. مگر یہاں جملہ میں اور دینا چاہتا ہوں، ان صاحبین کو یہ شرف حاصل ہے کہ رب نے جس حجرہ عائشہ سے رسول اللہ کا خمیر اٹھایا تھا وہاں ابو بکر عمر کا بھی خمیر اٹھایا. پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. منہا خلقناکم، جب آپ کسی مردے کو دفناتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تم ماں کے پیٹ سے اپنے سرگودا میں پیدا ہوا، اور کہیں جب وہ مرتا ہے پیدا جنم کی جو جگہ ہے اس کی جائے جنم جو بھی ہے وہ خمیر نہیں، جائے مدفن جہاں دفن ہوتا ہے وہ اس کا خمیر ہے. منہا خلقناکم، تو اس مٹی سے پیدا ہو، تیرا خمیر یہی تھا تو اس میں لوٹایا جا رہا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پہلے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ تیرا جنم تھا، مگر جب تو قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس مٹی کے ساتھ خمیر ہی اس مٹی سے کھڑا ہوگا. تارۃ اخری. بس انہی کلمات کے ساتھ میں نے وقت آپ کا بہت لے لیا، اور ایک جملہ دوں گا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہ نے حکم فرمایا محمد تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھو. یہ آپ پر درود و سلام آپ کی بعثت کیا ولادت سے ہے؟ نہیں. کیا آپ کی بعثت سے ہے؟ نہیں. کیا آپ کی رحلت سے ہے؟ نہیں. یہ کب سے ہے؟ جب جبریل بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھی، کرسی بھی نہیں تھی، مخلوق میں کچھ بھی نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، اور ایک وحدہ لا شریک خالق ہونے میں ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہے. ایک خالق کائنات کی ذات تھی، اور مخلوق میں ابھی رب نے عرش بھی نہیں بنایا تھا کہ روح محمد کو اول الخلق بنایا. رب نے اس کو سلام سبحان اللہ. اول الخلق افضل الخلق اکرم الخلق سید الاولین والآخرین قید و خاتم النبیین صحبہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس وقت سے ہے جب کسی مخلوق کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اول الخلق، اور پھر اول هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ تو اللہ ہے، مگر اول الخلق میں حضور کی روح اول تھی اور رب کا سلام تھا. یہاں میں جملہ کیسے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کو بنانے کے بعد فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
اب تم کتنی محبت کرو گے، میری محبت کا مرکز میرا رسول اتنا ہے کہ میں اس کی روح کو دیکھنے کے بھی مزے لیتا رہا، اور گلیوں میں اور مکہ اور مدینے میں چلتے پھرتے بھی اس کو دیکھتا رہا، زخموں میں بھی دیکھتا رہا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔